ان سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور وہ آکسیجن سے سانسیں لے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ اکبر، جو ایک ایک گھنٹے کے لیے جو مشین سے سانسیں لے رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے کی قیمت وہ 50 ہندوستان کے اندر ایک خبر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ بنگال کے مرشد آباد کے اندر بابری مسجد کی 6 دسمبر کو بنیاد رکھی گئی، اور یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے اسے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے چینلوں پہ بیان کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ خبر دنیا کے اندر پھیل گئی۔ لوگوں نے اس پر اپنی اپنی رائے کو دینا شروع کر دیا کہ بابری مسجد کو نہیں بننا چاہیے تھا یا بابری مسجد بن رہی ہے۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے اس پر خبروں کو جاری کر دیا، لیکن ذرا غور کرتے چلیں، یہی بابری مسجد کو لوگوں نے سیاست کا نام دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ ووٹ حاصل کرنے کے نئے طریقے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، حالانکہ سب نے اپنی اپنی رائے کو اپنے اپنے حساب سے پیش کر دیا۔ جب ہمایوں کبیر نے بابری مسجد کا اعلان کیا تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ خبر دنیا کے پردے پر چلنے لگی اور موبائل کی اسکرین کی زینت بن گئی۔ جب ہمایوں کبیر نے اعلان کیا تو لوگ مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے۔ وہ صرف اس حیثیت کے اعتبار سے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسلمان اس میں اپنی جان و مال سے حصہ لیتا ہے، اور یہ صرف ایک بابری مسجد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر دنیا کے کسی جگہ پہ کسی کونے پہ اگر مسجد ہو، مسلمانوں سے کہا جائے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں تعاون کریں، تو یقیناً مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس میں تعاون بھی پیش کرتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا جان بھی حضور کے قدموں پہ قربان ہے، اور اگر کوئی اللہ کے نام پر مسلمانوں سے جان مانگے گا تو وہ جان بھی دے دیں گے، اگر مال مانگے گا تو وہ مال بھی دے دیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اگر وہ کسی کو سمجھتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کو سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کو، میرے عزیز، ذرا غور کرتے چلیں کہ مسلمان اللہ کے نام پر آخر اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انمول زندگی کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں مرتبہ، ہمیں بلندی عطا فرمائی ہے، وہ بہترین آنکھیں ہمیں دنیا کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں جن کا دنیا کے اندر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ دنیاوی معاملات میں اگر اپنی آنکھیں درست بھی کروائیں، لیکن وہ روشنی آنکھوں کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی ہے جو روشنی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین سانسوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ان سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور وہ آکسیجن سے سانسیں لے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ اکبر، جو ایک ایک گھنٹے کے لیے جو مشین سے سانسیں لے رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے کی قیمت وہ 50,000 روپے چکا رہے ہیں۔
اس وجہ سے مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے، اپنے مال کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے اسے سیاسی رخ بنا لیا، اور کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے۔ فی الحال جو بھی ہو، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان اس حیثیت کے اعتبار سے مسجدوں میں اپنی جان اور مال سے حصہ لیتا ہے، اور یقیناً لیتا رہے گا، اس لیے کہ ہماری جان اس رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے لے لے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ ارے وہی تو ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں ڈبو دیتا ہے، وہی تو ہے جو دن کے اجالے کو ختم کر کے رات کی تاریکی کی چادر تان دیتا ہے، وہی تو ہے جو رات کی تنہائیوں میں آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہی تو رب ذوالجلال ہے جو اللہ اکبر، جس نے چاند کی خوبصورتی کو رات کی تنہائیوں میں پھیلا دیا، وہی تو پروردگار عالم ہے جس نے کانٹوں کے بیچ میں خوبصورت گلاب کو رکھ دیا کہ لوگ اس سے خوشبو حاصل کریں، وہی تو پروردگار عالم ہے جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، وہی تو مالک ارض و سما ہے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، وہی تو رب ذوالجلال ہے جس نے اللہ اکبر ہمیں سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی ہے، وہی تو میرا مالک ارض و سما ہے جس نے ہمیں سمجھنے کے لیے بہترین ذہن عطا فرمایا ہے، وہی تو رب کردگار ہے جس نے ہمیں سننے کے لیے کانوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہماری جان بھی اس کے نام پہ قربان ہے، ہمارا مال بھی اس کے نام پہ قربان ہے۔ مسلمان صرف اس حیثیت کے ساتھ حصہ لیتا ہے، اور مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا، جیسے جس کی استطاعت تھی اس نے ویسا اس میں حصہ لیا۔ کسی نے مالی اعتبار سے حصہ لیا، کوئی اپنے گھر سے اینٹیں لے جا کر کے اس کے بننے کے لیے دے رہا، کوئی سیمنٹ لے جا کر کے دے رہا، لیکن لوگوں نے اسے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اعتبار سے اس خبر کو نشر کر دیا، اس خبر کو پھیلا دیا کہ اللہ اکبر، لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس خبر کو عوام کے سامنے بیان کر دیا، لیکن مسلمان تو اللہ رب العزت کے گھر میں ہر طریقے سے اپنی جان اور مال کا حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے اس میں 80 کروڑ روپے دیے ہیں۔ دیکھو ذرا ان مسلمانوں کو، اللہ اکبر، جو دور دراز سے اپنے سروں پہ اینٹیں لا کر کے بابری مسجد کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان مسلمانوں کے جذبوں کو دیکھو جو اپنے گھروں سے اللہ اکبر ساز و سامان لا کر کے مسجد میں تعاون کر رہے ہیں، صرف اس حیثیت کے اعتبار سے اللہ اکبر کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، دنیاوی معاملے کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی حساب سے نہیں۔ لوگ اس کو اگر اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں تو دیکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان محض اگر اس میں حصہ لے رہا ہے تو اس اعتبار سے کہ وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور مسلمان ایسے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خوب حصہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرتے چلیں، دین کے معاملے میں اگر چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دین کے معاملے میں اگر وہ کوئی کام کرے تو اس میں سیاست کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا کام وہی پاکیزہ اور وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے جو کام سیاست سے پاک ہو۔ سیاست اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو سیاست سے نہیں بلکہ امن و سکون کے ساتھ پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ یہی وہ دین ہے جس کو تلوار کی بنیاد پہ نہیں، جس کو سیاست کی بنیاد پہ نہیں، اس دین کو اگر پھیلایا گیا تو صرف محبت کی بنیاد پر پھیلایا گیا۔